اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین محترم گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں اور لوگوں میں نقص تلاش کرتے ہیں، لعن طعن کی بات کرتے ہیں۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید بن امیر معاویہ کا عنوان، کہ امیر معاویہ کے بیٹے یزید کو تاریخ نے کیا لکھا اور صحابہ کی نظر میں یزید کی کیا فضیلت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی نظر میں یزید کا کیا کردار رہا۔ یزید کے دو اعزاز ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں، کتابوں کی روشنی میں صحابہ کرام کے جو اس وقت کے اقوال ہیں ان کی نظر میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یزید کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ یزید حضرت امیر معاویہ کے بیٹے ہیں۔ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی علیہ السلام نانے ہیں، اسی طرح یزید کے نبی علیہ السلام پھوپھے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، ان کا نام رملہ ہے، اور مشہور نام جس سے وہ مشہور ہیں ان کا نام ام حبیبہ ہے۔ یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو یہ حضرت امیر معاویہ نبی علیہ السلام کے صالح ہیں، اور یہ یزید حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں۔ یہ ایک نسبت ہے۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ ہی کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو بھی لشکر بحری جہاد کا آغاز کرے گا، بحری بیڑوں کا آغاز کرے گا، اس پہ جنت واجب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حدیث نبی علیہ السلام کی پہلے کی تھی، اس پہ عمل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں کیا کہ افریقہ کے جنگل کاٹ کر 1700 جہاز 1700 جہاز بحری تیار کیے، ان پہ یہ بیڑے نکلے قسطونیہ کے شہر کو فتح کرنے کے لیے۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے جو لشکر نکلا، اس لشکر کا سپہ سالار یزید ہے۔ اس لشکر میں سب سے جید صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حسین ابن علی بھی ہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان سب کا امیر یزید ہے۔ یہ لشکر مدینے سے نکلا، سفر کر کے گیا۔ اس لشکر کے لوٹنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا من یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، جس نے بحری بیڑے کا آغاز کیا، جہاد کا آغاز کیا، اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ جب اس جہاد کا آغاز ہوا تو اس لشکر کا سپہ سالار یزید تھا۔ یہ پہلا یزید کا اعزاز ہے کہ یہ اس کا سپہ سالار تھا، اور اس کی سپہ سالاری میں حسین ابن علی بھی ہیں، عبداللہ ابن زبیر ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، ابو ایوب انصاری ہیں۔ ابو ایوب انصاری کی عمر 80 سال کی ہے۔ یہ لشکر جب مدینے سے نکلا، راستے میں تھا، پانی میں یہ سفر کر رہے تھے تو ابو ایوب انصاری بیمار ہوئے۔ ان کی حالت قریب تھی کہ ان کی روح پرواز کرتی۔ انہوں نے یزید کو قریب بلایا کہ آپ ہمارے لشکر کے سپہ سالار ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میری روح نکل جائے گی، لیکن میرے جسم کو پانی میں نہیں پھینکنا، آگ لے کے دفن کرنا ہے، اور جنازہ بھی آپ ہی نے پڑھانا ہے۔ تو یزید کو وصیت کی گئی۔ یزید صوم صلات نماز اور روزے کا پابند تھا، اس لیے اس کو کہا گیا کہ آپ نے میرا جنازہ پڑھنا ہے۔ انہوں نے اس کا جنازہ پڑھایا اور دفن کیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق یہ پہلا اعزاز یزید کو حاصل ہے کہ من یاخذ البحر فقد اوجب الجنہ،
جس نے بے جہاد کا آغاز کیا اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ یہ ایک حدیث، ایک اعزاز یزید کو ملا۔ دوسرا اعزاز، اس لشکر اس لڑائی کے بعد جب واپس آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت امیر معاویہ نے اس اپنے بیٹے کو حج کے قافلے کا وزیر بنایا اور یہ ساری ذمہ داریاں ان کو سونپی۔ تو یزید کو اس کا سپہ سالار بنایا گیا، جو لوگ حج کو جاتے وہاں یہ انتظامات کرتے، سارے رسومات ان کی موجودگی میں ادا کرتے۔ تو سن 50 ہجری 50 51 52 میں 3 سال یزید نے حج کا خطبہ بھی پڑھا، حج کی نماز بھی پڑھائی، بیت اللہ میں جا کے حج کا خطبہ دیا، اور اس وقت میں 600 کے لگ بھگ صحابہ کرام نے، جید صحابہ کرام نے یزید کے پیچھے حج کی نماز پڑھی، حج کا خطبہ سنا۔ اور حج کی نماز پڑھانا اور خطبہ پڑھنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ اعزاز بھی یزید کو ملا۔ یہ 2 اعزاز ہوں گے۔ تیسرا اعزاز یزید کا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے، صحابہ سب جنتی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے میرے صحابہ کو دیکھا وہ بھی جنتی، وہ تابعی ہیں، تو یزید تابعی ہے۔ اور یہ اعزاز بھی یزید کو حاصل ہے کہ یہ تابعی ہے، اور تابعی ہونے کی وجہ سے یہ جنتی ہے۔ چوتھا اعزاز کہ جب اس نے کمان سنبھالی تو سب سے زیادہ صحابہ کرام تو اس وقت زندہ تھے، اور سب نے یزید کی تائید کی، کہا کہ یزید نیک انسان ہے، کلمے کا پابند ہے، نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، اور اس کی تعریف کی اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کی اور وہ حکمران بنے۔ یہ اعزاز بھی یزید کو حاصل ہے کہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام نے اس کی ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، جب سپہ سالار تھے لشکر میں نمازیں پڑھی، جب حج کے رسومات ادا کرنے گئے مکے اور مدینے میں یزید کے پیچھے نماز میں پڑھی۔ یہ اعزاز بھی یزید کو حاصل ہے۔ اس کے بعد اس قافلے سے واپس ہوتے ہوئے حضرت امیر معاویہ نے اس کی شادی کروائی۔ حضرت علی کی بیٹی ہے، حضرت حسین کی بہن ہے، زینب اس کا نام ہے۔ اس زینب کا نکاح ہوا جعفر تیار کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر سے۔ عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی ہے، حضرت جعفر تیار کی پوتی ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی ہے۔ اس کا نکاح یزید کے ساتھ ہوا، اور یہ یزید حضرت حسین کا داماد کہلایا، حسن کا داماد کہلایا، عبداللہ ابن جعفر کا بھی یہ داماد ہے، اور یہ ایک رشتہ ان کے ساتھ قریبی ہوا۔ اس رشتے کے بعد جب یہ واقعہ پیش آیا کربلا کا، کربلا میں حضرت حسین نے اپنے 3 مطالبات پیش کیے۔ پہلا مطالبہ کہ میرا اور یزید ہم دونوں بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی یہ لکھا ہے، اور معتبر تفسیر ابن کثیر کے مصنف محمد ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ تاریخ کی معتبر کتاب ہے، اس نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ امام ابن تیمیہ نے بھی یہی بات لکھی ہے، تاریخ طبری نے بھی یہی بات لکھی ہے، اور تاریخ ابن خلدون نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ جس وقت کربلا میں حسین گئے ان کا میرے 3 مطالبے ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ میرے چاچے زاد بھائی یزید کے ساتھ مجھے ملایا جائے، میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں، میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ رکھ دوں، پھر میرا معاملہ وہ اپنا معاملہ سامنے رکھے اور خود فیصلہ کر لے۔ یہ ایک اعلان۔ دوسرا اعلان، حسین نے کہا میں کفر سے لڑنے آیا ہوں، مجھے ترکی کے معاد پہ بھیج دیا جائے، سرحد پہ بھیج دیا جائے، میں وہاں پہ لڑوں۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے واپس مدینے جانے دیا جائے۔ یہ 3 مطالبات پیش کیے جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں۔ تو جب یہ بات انہوں نے کہہ دی کہ میں اور میرا بھائی یزید ہم دونوں ایک ہیں، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، تو پھر اس میں سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ کفر اسلام کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ حسین ابن علی کو کوفیوں نے خط لکھ کے بلایا، انہی لوگوں نے انہیں شہید کیا، ان لوگوں کو تڑپایا، اور انہیں وہاں پہ پریشانیوں اور مصیبتوں میں انہوں نے وہاں پہ مبتلا کر کے نواسے رسول اور پورے خاندان کو شہید کیا۔
شہادت کے بعد جو تاریخی کتابیں میں بات لکھی ہے کہ حضرت حسین کا سر قلم کر کے دمشق میں لے گئے اور انہوں نے اس حضرت حسین ابن علی کے ہونٹوں پہ لب مبارک پہ اپنی چھڑی یوں کی کہ تو میری بغاوت کرتا تھا، اس بات کی تردید کی ہے تاریخ کی سب کتابوں نے۔ یہ ایسا نہیں ہوا۔ جس وقت کربلا سے یہ مارکہ پیش ہونے کے بعد یزید کے دربار میں گئے ہیں، ایک امام زین العابدین تھے حضرت حسین ابن علی کے فرزند، جن کے بیٹے امام باقر ہیں، باقر کے بیٹے امام جعفر ہیں، جعفر کے بیٹے امام صادق ہیں، یہ لوگ ان کی نسل سے چلے ہیں۔ یہ زین العابدین یزید کے پاس پہنچے ہیں اور ایک ان کی بہن زینب یہ یزید کے پاس پہنچی ہے۔ یہ دو شخص وہاں پہ جب جا کر پہنچے ہیں تو یہ ایسا معاملہ کوئی بھی نہیں ہوا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا یزید، اس نے کہا تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، آسمان ٹوٹ جاتا، اتنا بڑا صدمہ اور ظلم نہیں تھا، یہ زمین پھٹ جاتی، اس کا اتنا بڑا صدمہ نہیں تھا جتنا نواز رسول کے ساتھ تم نے ظلم کیا ہے، اس کا سر قلم کیا ہے، ایسا نہیں کرنا تھا۔ یہ خطبہ تھا یزید کا اپنے دمشق میں۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو پیش کیا گیا تو یزید نے کہا ان کو شاہ مہمان خانے میں لے جاؤ، ان کا اکرام کرو، ان کی خدمت کرو۔ تو حضرت زینب بھی وہاں پہ رہی ان کے پاس، اور زین العابدین نے 3 دن یزید کے ساتھ اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے اور ان کے ساتھ رہے ہیں۔ اگر نفرت کی بات ہوتی تو یہ ان کے ساتھ کھانا نہ ہوتا، یہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہ ہوتا، یزید کے ساتھ رہے۔ پھر یزید نے کہا آپ یہاں میرے پاس رہنا چاہتے ہیں کہ مدینے میں جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر امام زین العابدین نے کہا جی میں نے واپس مدینے جانا ہے۔ انہوں نے ساتھ اپنی پولیس کے دستے بھیجے، انہیں سلامتی کے ساتھ لے جاؤ اور مدینہ میں پہنچاؤ۔ یہ بات کس نے لکھی ہے؟ یہ بات لکھی ہے جناب، یہ میرے پاس میں کتاب ہے، تاریخ کی معتبر کتاب جس کا مصنف ہے علامہ محمد ابن کثیر البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 170۔ اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں جو لکھا گیا ہے ان کتابوں کے نام ہیں تاریخ ابن خلدون اردو، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 527۔ اسی طرح تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، جس نے کتاب جلالین کمالین بھی لکھی ہے اور یہ کتاب بھی ان کی ہے۔ چوتھی کتاب فتاوی امام ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ بہت بڑے معتبر امام گزرے ہیں اور بہت مستند کتابیں ہیں ان کی۔ امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے جس کا جلد نمبر 27 ہے، صفحہ نمبر 471 ہے۔ انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ ان کے علاوہ تاریخ طبری نے بھی لکھی ہے اور تاریخ طبقات ابن سعد نے بھی لکھی ہے۔ یہ لوگ وہاں کربلا کے واقعے کے بعد گئے، یزید کے پاس ٹھہرے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں چند دن گزارنے کے بعد زین العابدین مدینہ میں واپس آئے اور زینب انہی کے پاس وہاں پہ رہی، وہاں ان کی وفات ہوئی اور یزید نے اپنے قبرستان بنو امیہ کے خاندان میں وہاں دفن کیا۔ آخری بات جو آخری اعزاز یزید کو حاصل ہے، قرآن پاک کی سورت نازل ہوئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک رات عطا کی ہے جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جہاں پہ یہ حکم نازل ہوا وہاں پہ علامہ محمد ابن کثیر نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ بنو امیہ کی حکومت بھی 1000 مہینوں سے زیادہ ملے گی۔ تو 120 سال تک بنو امیہ کی حکومت رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، میرے قریب کا زمانہ بہت اچھا ہے۔ اور قرن کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ قرن 120 سال کا ہوتا ہے۔ تو 120 سال کا عرصہ جو گزرا وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا قرن کا زمانہ ہے۔ اس میں 12 خلفاء گزرے ہیں، جن میں سب سے پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ ان کے بعد 12 سال دور خلافت حضرت عثمان کی رہی۔ 12 سال کے بعد پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دور رہا۔ 6 مہینے امام حسن رہے۔
امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اپنے علاقے جو ان کے زیر انتظام تھا وہ ساری فوج، وہ سارا لشکر، وہ سارا بیت المال، وہ ساری چیزیں حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کے حوالے کی۔ پھر حکومت 20 سال حضرت امیر معاویہ کی رہی۔ چھٹے نمبر پہ حضرت امیر معاویہ آئے جو دنیا کے پہلے اسلامی حکمران ہیں۔ امیر معاویہ کے بعد 7ویں نمبر پہ یزید بن امیر معاویہ آئے۔ 120 سال تک یہ بنی امیہ کی حکومت رہی۔ خیر القرون قرن، نبی السلام نے فرمایا کہ بہترین زمانہ ہے، وہ بہترین زمانہ عمر ابن عبدالعزیز تک یہ اسلامی حکومت رہی۔ یہ پورا زمانہ خیر قرون کہلایا، اور اسی خیر قرون میں سے یزید کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ بھی اسی دور میں حکومت کر کے گزرا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اس حدیث کے راوی امیر معاویہ عن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے روایت کی حضرت امیر معاویہ نے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جس انسان کی بھلائی اللہ تعالیٰ چاہتے ہوں اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی امیر معاویہ ہیں۔ امیر معاویہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے یزید نے۔ اسی طرح تاریخ اور بھی محدثین حضرات نے لکھا ہے کہ یزید سے بہت ساری ایسی روایتیں منقول ہیں، اور حدیثوں کو روایت کرنا یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بھی اعزاز یزید کو حاصل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، مسلمان کے لیے یہ نامناسب بات ہے کہ لوگوں کی جوئیں کرے، لوگوں پہ تان اور تشنیع کی باتیں کرے۔ اس وقت میں حضرت حسین کو مظلوم بنا کے اور یزید کو ظالم بنا کے تاریخ نے پیش کیا ہے، حالانکہ ایسا ہوا نہیں تھا جو اس وقت بیان کیا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے۔ اس لیے جو بات میں نے کی ہے وہ بات میرے کسی پیر و مرشد کی نہیں ہے، کسی عالم دین کی نہیں ہے، کسی شیخ الحدیث کی نہیں ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو صحابہ کرام کے وقت میں ہوئی ہیں، اور جو بخاری شریف نے لکھا ہے، جو اس وقت کے محدثین حضرات نے لکھی ہیں، ان ساری باتوں کے حوالات لاجات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ مزید جس بات کی ضرورت پڑے گی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اس پہ بات ہوگی۔ اس لیے یہ یزید کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ یزید اس لشکر کا سپہ سالار تھا جس کے بارے میں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، من یغز البحر فقط اوجب الجنہ، جس نے بحری جہاد کا آغاز کیا اس پہ جنت واجب ہے۔ اس لشکر کا سپہ سالار یزید ہے جس پہ جنت واجب ہے، یہ جنتی ہے۔ دوسری اعزاز یہ ہے کہ 3 سال حج کا خطبہ بھی یزید نے پڑھایا ہے، حج کی نماز بھی یزید نے پڑھائی ہے۔ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے 700 صحابہ کرام موجود تھے، یہ اعزاز بھی یزید کو حاصل ہے۔ تیسرا اعزاز نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا وہ سب جنتی، جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا وہ سب جنتی۔ اس لیے یہ تابعی ہے، یہ فضیلت بھی اس کو حاصل ہے کہ یہ جنتی ہے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے، حدیثوں کا راوی ہے، صحابہ کرام کو اس نے کہ امام گزرے ہیں، ان کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں میں نے کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی ہیں، صحابہ کرام کی محبت، حضرت حسین اور یزید کی عداوت ختم کرنے کے لیے، دونوں کے بھائی چارے اور الفت محبت کے لیے یہ بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے، میرے سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفرہ انہ هو الغفور الرحیم۔